ہمارے معاشرے میں ہم کس حد تک جا رہے ہیں کہ جو برداشت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، چاہے کسی بھی اس میں آپ فیلڈ میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں وہاں پر دیکھیں تو جو قوت برداشت ہے وہ لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں ہم مسائل کا شکار ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، وہ آپ کی نظر کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم جو برداشت کا مادہ ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں، اور ہم جو انتہا پسندی کہہ لیں یا ایک بگاڑ کی صورتحال ہے اس طرف ہم ڈے بائی ڈے اس طرف گامزن ہیں۔ شاید اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور جو سیمینار ہیں اس طرح کے منعقد ہونے چاہیے کہ قوت برداشت کس طرح پیدا کی جائے، اور اس کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں غصہ حرام ہے، جب غصہ آپ کو آئے تو فوراً پانی پی لینا چاہیے۔ یہی جو چیزیں ہوتی ہیں، اسلام انہی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے کہ غصے میں نہیں آنا، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ خود بخود اس کا کلا کما ہوتا ہے۔ اگر آپ اسلام پر پوری زندگی گزارنے کا وہ ایک تہیہ کر لیں اور معاشرے میں بگاڑ سے بچاؤ اگر کرنا ہے تو وہ جو برداشت ہے، برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ آپ کو اسی طرح سے ایک اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو معاملات ہونے جا رہے ہیں اور ہم ڈے بائی ڈے اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو قوت برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرف ہمارے علماء کرام کو بھی توجہ دینی چاہیے، ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو بھی توجہ دینی چاہیے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے بگاڑ کی صورتحال، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ علماء کرام سے مشورہ کیا جائے کہ اس پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سرگودا میں ایک واقعہ ہوا، بازار میں سٹال لگانے کے پیسے نہ دینے پر خاتون کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ سرگودا کے منگل بازار میں پیش آیا، جہاں ملزمان نے منگل بازار میں سٹال لگانے کے پیسے نہ دینے پر خاتون کو آگ لگا دی، اور پولیس کا موقف ہے کہ ملزمان نے خاتون سے سٹال لگانے پر زبردستی پیسے مانگے، جس نے اس خاتون نے پیسے دینے سے انکار کیا۔ انکار کرنے پر خاتون کو جس طرح بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور اس کو آگ لگا دی گئی۔ خاتون کو DHQ ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا گیا، اور متاثرہ خاتون کا یہ بتانا ہے کہ منگل بازار میں سٹال لگانے پر بااثر لوگ جو ہیں وہ زبردستی پیسہ لیتے ہیں، اور اس نے پیسہ دینے سے انکار کیا، اور جس پر ان کو آگ لگا دی گئی۔ جب اس طرح کے واقعات ہوں گے، اس سے ظاہر ملک کی دنیا بھر میں بدنامی ہوتی ہے۔ ملک پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور مزید اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، جس طرح ہم نے گزارش کی۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں، وہاں پر کچھ لوگوں نے خواتین جو کاغذ چننے والی خواتین ہیں ان پر تشدد کیا، مبینہ طور پر تشدد کیا، اور مبینہ طور پر برہنہ کر کے ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ اور یہ فیصل آباد کا علاقہ ہے ملت ٹاؤن میں، کاغذ چننے والی خواتین پر مشتعل افراد نے تشدد اور برہنہ کی ویڈیو بنائی مبینہ طور پر۔ اور یہاں پر بھی پولیس جو ہے خواتین کی جانب سے پولیس کو دی گئی درخواست میں بتایا گیا کہ وہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں کاغذ چننے کے لیے گئی تھیں، جہاں چاروں خواتین پانی پینے کے لیے ایک الیکٹرک سٹور میں داخل ہوئیں، اور جو پولیس کے مطابق الیکٹرک سٹور کے مالک صدام اور 3 ملزمان نے انہیں چوری کے الزام میں مبوس بنا لیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور ظاہر CCTV کیمرے، اتنا بڑا سٹور ہوگا تو اس میں CCTV کیمرے بھی ہوں گے، اور اس کی فوٹیج کا پولیس نے ابھی کوئی حوالہ نہیں دیا۔ وہ ایک اطلاع ہے، لیکن اگر چوری بھی کی تو اس کی فوری طور پر اطلاع پولیس کو دینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پولیس کو جب یہ اس سارے واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے کارروائی کر کے الیکٹرک سٹور کے مالک سمیت 3 ملزمان کو حراست میں لیا، جبکہ CPO فیصل آباد کے حکم پر خواتین کو محبوس بنانے اور تشدد کے الزام میں 4 نامزد اور 8 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔
اور مقدمہ تو ظاہر ہو گیا ہے، آگے ضمنی بھی لکھنی ہے اور تفتیش کس طرف جاتی ہے، ابھی یہ بھی ایک کوسچن مارک ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات تھے جو آپ کے علم میں لانا تھے، اور آپ نے آگے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ جی ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور ایک دوسرے کو مارنے اور تشدد کرنے پر اتر آتے ہیں۔ ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، پورے معاشرے کو اس میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا، سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہوگا اور کام کرنے